بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان شہید اول اور ثانی کی نظر پر اشکال اور اس کی توجیہ ہے کہ پہلے مرحلے میں شیخ انصاری اشکالات کو بیان کرتے ہیں جو گزشتہ درس کے اندر ہم نے شہید اول اور ثانی کے نظریات کو دیکھا کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ بیع کا لفظ جو ہے وہ صحیح میں حقیقت رکھتا ہے، صحیح اور فاسد ان دونوں کو عام نہیں ہے۔ مصنف شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے اشکالات کو بیان کرتے ہیں اور ان کے بعد پھر ان اشکالات کے جوابات دیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے آج کے درس کے اہم مطالب میں سے کچھ اہم مطالب اس طرح سے ہیں کہ شہید اول اور شہید ثانی کے نظریے پر اشکال کہ کون سا اشکال مترتب ہوتا ہے، پھر شہید اول اور ثانی کے کلام کی توجیہ جو شیخ انصاری فرماتے ہیں، اور پھر بیع کے صحیح میں حقیقت ہونے کی توضیح دی جاتی ہے کہ بیع کو جب کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح میں حقیقت رکھتی ہے تو اس سے مراد کیا ہے ہمارا۔ پھر شہید اول اور ثانی کے نظریے پہ اشکال کا جواب کہ جو اشکالات مترتب ہو رہے ہیں شہید اول اور ثانی کے نظریات پر، ان اشکالات کے جوابات کیا ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے پہلے مطلب کی طرف کہ شہید اول اور ثانی کی نظر پر اشکال کیا ہے۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيُشْكَلُ مَا ذَكَرَاهُ بِأَنَّ وَضْعَهَا لِلصَّحِيحِ يُوجِبُ عَدَمَ جَوَازِ التَّمَسُّكِ بِإِطْلَاقِ النَّحْوِ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو دو بزرگوار نے بیان کیا شہید اول اور شہید ثانی نے کہ بیع کا لفظ جو ہے وہ حقیقت رکھتا ہے اس معنی کے اندر کہ جو تام الاجزاء و شرائط ہو، یعنی بیع کا جو صحیح مورد ہے، جو تام الاجزاء و شرائط ہے، یہ بیع اس کے اندر حقیقت رکھتا ہے، لہذا وہ مورد کے جہاں بیع فاسد ہے، باطل ہے، بیع اس کو شامل نہیں ہے، بیع اس کے اندر حقیقت نہیں ہے، اگر اس کے لیے بیع کو استعمال کیا جاتا ہے تو وہ بنابر مجاز۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان دونوں بزرگوار نے جو بات بیان کی وہ مورد اشکال ہے، اور وہ اشکال اس طرح سے ہے کہ بِأَنَّ وَضْعَهَا لِلصَّحِيحِ يُوجِبُ عَدَمَ جَوَازِ التَّمَسُّكِ بِإِطْلَاقِ النَّحْوِ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ۔ فرماتے ہیں کہ ان الفاظ کا وضع ہونا صحیح کے لیے، یعنی بیع جیسے الفاظ کو وضع کرنا اس معنی میں کہ یہ صحیح میں حقیقت رکھتے ہیں، یہ موجب بنتا ہے اس بات کا کہ تمسک جائز نہ ہو اطلاقات کے ساتھ جیسے احل اللہ البیع ہے۔ بیع کے مورد میں جو ہمارے پاس اطلاقات اور عمومات وارد ہوئے ہیں ان میں سے ایک جیسے احل اللہ البیع ہے کہ جو آیت اطلاق رکھتی ہے اس بیع کے حوالے سے۔ اب یہاں پر اس اطلاق سے ہم اس صورت میں کہ جب ہمیں شک حاصل ہو کہ یہ جو بیع، یہ جو معاملہ انجام دیا جا رہا ہے اس کے اندر کسی چیز کی جزئیت میں یا اس کی شرطیت میں شک ہو، مثال کے طور پر بیع کے اندر یہ شک ہو کہ آیا صیغے کا عربی میں جاری کرنا شرط ہے یا شرط نہیں ہے، تو یہاں پر اس طرح کے شک میں ہم اطلاقات سے تمسک کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ ان الفاظ کو صحیح کے لیے وضع کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بیع اسے کہتے ہیں کہ جو حقیقت ہے صحیح کے اندر، تو یہ جو مطلب ہے یہ باعث بنتا ہے کہ ان اطلاقات سے تمسک جائز نہ رہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وَإِطْلَاقَاتِ أَدِلَّةِ سَائِرِ الْعُقُودِ فِي مَقَامِ شَكِّ فِي اعتبار شَيْءٍ فِيهَا۔ اسی طرح جیسے احل اللہ البیع ہے، اسی طرح اور تمام عقود اور معاملات جو باقی ہیں بیع کے علاوہ، ان کے جو اطلاقات ادلہ ہیں، یعنی ان کے دلائل جو کہ مطلقہ ہیں، ان کے اطلاقات سے تمسک پھر جائز نہیں رہے گا۔ کہاں پر؟ فی مقام شک فی اعتبار شیء فیہا، اس مقام پر، وہاں پر جہاں پر شک ہو ان عقود کے اندر کسی چیز کے اعتبار کا، کسی چیز کی شرطیت کا۔ مثلا جیسے میں نے مثال عرض کی کہ آیا معاملات کے اندر عربی کا صیغہ شرط ہے یا نہیں، یعنی عربیت جو ہے وہ شرطیت رکھتی ہے کہ عربی ہونا چاہیے حتماً یہ صیغہ، تو یہاں پر ان اطلاقات سے اس طرح کے شک کے مقام میں ہم تمسک نہیں کر سکیں گے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی موارد ہیں ہم پھر ان اطلاقات کے ساتھ، ان عمومات کے ساتھ تمسک نہیں کر پائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جبکہ مع نصیرت علماء الاسلام التمسک بہا فی ھذا المقامات، ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کی جو سیرت ہے وہ ان مقامات میں اس طرح کے اطلاقات سے تمسک کی ہے،
یعنی علماء تمسک کرتے ہیں اطلاقات ادلہ کے ساتھ اس طرح کے مقامات میں۔ اب چونکہ مولا جو ہے وہ مقام بیان میں ہے، اور وہ تمام تر چیزیں جو اس کے غرض میں دخیل ہیں ایک معاملے کے اندر، وہ جب مقام بیان میں ہے تو اگر کوئی ایسی چیز دخیل ہوتی تو بیان کرتے، لیکن جب اس نے بیان نہیں کیا تو یقیناً یہاں پر یہ کہا جائے گا کہ اس طرح کی کوئی چیز مثلا مولا کے غرض میں دخیل نہیں ہے، لہذا اسی اطلاق سے اور اسی عموم سے تمسک کیا جائے گا، اور علماء اس طرح تمسک کرتے ہیں اس طرح کے شکوک اور شبہات کے اندر۔ اور اس کا مطلب بس یہ ہوتا ہے کہ ان کی بات جو ہے سیرت مستمرہ کے خلاف ہے، یعنی یہ جو دو شہید بزرگوار جنہوں نے بات کی کہ لفظ بے جو ہے وہ صحیح معنی کے اندر حقیقت رکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں، یہ بات ان کی سیرت مستمرہ علماء کے جو دائماً سیرت چلی آ رہی ہے اطلاقات سے تمسک کے حوالے سے، اس کے خلاف ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اشکال کیا جا رہا ہے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ جسے بیان کر رہے ہیں شہید اول اور شہید ثانی کے اس مطلب پر، پھر خود ہی استدراک کرتے ہیں نعم کے ذریعے، فرماتے ہیں کہ نعم یمکن ان یقال، لیکن ہاں ممکن ہے کہ یہ کہا جائے، یہاں سے استدراک کرتے ہیں اور اسی اشکال کی در واقع توجیہ کرتے ہیں۔ عبارت کے ساتھ ہم اہم نکات کو بیان کرتے ہوئے اس کو آپ کے سامنے توضیح دیتے ہیں کہ کس طرح سے توجیہ کرتے ہیں شیخ انصاری۔ فرماتے ہیں کہ ان البیع وشبہہ فی العرف اذا استعمل فی الحاصل من المصدر الذي يراد من قول القائل بیع عند الانشاء۔ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ جو بیع ہے یا شبہ بیع، جتنے بھی معاملات اور عقود ہیں، عرف کے ہاں جب یہ استعمال ہوتا ہے لفظ، اور کس معنی کے اندر؟ فی الحاصل من المصدر، اس معنی میں کہ جو حاصل مصدر ہے، کہ الذی یعنی وہ مصدر کے ارادہ کیا گیا ہے جسے قائل کے اس قول سے یعنی بیعتو سے، عند الانشاء جب وہ انشاء کرتا ہے، یعنی قائل جب انشاء کے مرحلے میں بیعتو کا لفظ زبان پہ جاری کرتا ہے تو اس بیعتو سے جو مصدر مد نظر ہے اور مراد لیا گیا ہے، اس مصدر کا جو حاصل ہے، اس حاصل مصدر میں یہ جو لفظ بیع استعمال کیا جاتا ہے، حاصل مصدر کیا ہے اس لفظ بیع کا؟ حاصل مصدر وہی تملیک ہے جس کو ہم بارہا بیان کر چکے ہیں۔ تو پس بیع جب استعمال ہوتا ہے حاصل مصدر میں، بیعتو کے مصدر بیع کے حاصل مصدر میں، یعنی اس تملیک کے معنی میں جب اسے استعمال کیا جاتا ہے انشاء کے مرحلے میں، فرماتے ہیں کہ لا یستعمل حقیقتا الا فیما کان صحیحا معترا ولو فی نظر القائل۔ تو یہ استعمال نہیں کیا جاتا حقیقتا مگر اس معنی میں کہ جو صحیح ہو اور مؤثر ہو، ولو فی نظر القائل، گرچہ اس قائل کی نظر میں، یعنی گرچہ وہ اس قائل کی نظر میں یعنی عرف کی نگاہ میں در واقع وہ صحیح ہو اور مؤثر ہو، یہ لفظ بیع جس حاصل مصدر میں یعنی جو تملیک کی معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ حقیقتاً استعمال کیا جاتا ہے ایک ایسی معنی میں کہ جو اس عرف کے ہاں صحیح اور مؤثر ہو۔ تو بس یہاں سے یہ بات آپ فرماتے ہیں کہ روشن ہو جاتی ہے کہ ہم نے جو کہا کہ یعنی شہید اول اور ثانی نے جو کہا کہ بیع صحیح معنی کے اندر حقیقت رکھتی ہے، تو اس سے مراد کس نوعیت کی وہ معنی یہ صحیح ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ صحیح معنی ہے کہ جو مؤثر ہے عرف کے ہاں، یعنی عرف کی نزدیک جو صحیح معنی ہے یہ بیع اسی میں حقیقت رکھتی ہے، کیونکہ شارع نے آ کر اس کو جدید معنی کی طرف تو وضع نہیں کیا، حقیقت شرعیہ جیسے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ یہاں تو ثابت نہیں ہے۔ تو بس بیع صحیح معنی کے اندر حقیقت رکھتی ہے۔ مراد کیا ہے اس صحیح سے؟ مراد وہ صحیح معنی ہے جو عرف کی نظر میں صحیح ہے، عرفی اعتبار سے صحیح معنی کہلاتی ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ ثم اذا کان مؤثرا فی نظر الشارع کان بیان عنده، اگر وہ شارع کی نگاہ میں بھی اگر مؤثر ہے تو پھر اس کی نظر میں بھی بیع ہو جائے گی۔ یعنی اگر ایک کلمہ بیع کہ جس کو استعمال کیا جاتا ہے تملیک کی معنی میں، اس حاصل مصدر کی معنی میں، اگر اس کو دیکھا جائے عرف کے نقطہ نگاہ سے تو یہ حقیقتاً استعمال ہوتا ہے اسی معنی میں کہ جو صحیح عرف کی نظر میں۔ بس لہذا بیع کی حقیقت کس کے اندر ہے؟ صحیح کے اندر ہے، نہ یہ کہ باطل کو شامل ہے۔ باطل اور فاسد معنی پر اگر بیع کو حمل کیا جاتا ہے تو بنا پر مجاز۔ ہاں اگر شارع کی نظر میں بھی وہ مؤثر کہلائے تو پھر وہ شارع کی نظر میں بھی بیع ہوگی، لیکن اگر شارع کی نظر میں وہ تملیک، وہ انشاء تملیک کے وقت وہ بیع کا جو معنی ہے تملیک کا اگر شارع کی نظر میں مؤثر نہ ہو
تو اسے شارع کی نگاہ میں بے نہیں کہا جا سکتا، لیکن عرف کی نگاہ میں پھر بھی وہ بے ہے، کیونکہ عرف کے نقطۂ نگاہ میں بے جو ہے وہ حقیقت ہے اس صحیح کے اندر، اس تامل اجزاء و شرائط معنی کے اندر کہ جو عرف کی نظر میں صحیح ہے۔ وہ الا کانا صورت بے، فرماتے ہیں اگر شارع کی نظر میں وہ بے نہیں ہے تو وہ پھر صورت بے ہوگی شارع کی نگاہ میں، نظیر و بے الحاضل عند عرف، جیسے عرف کی نگاہ میں ایک بے جو کہ بے حاضل ہے، یعنی ایک مذاق کرنے والا شخص جو ہے وہ بے کرتا ہے، یعنی مذاق کے موڈ میں ہے اور شوخی سے وہ بے انجام دے رہا ہوتا ہے، حقیقتاً وہ بے انجام نہیں دے رہا ہوتا، ارادتاً وہ بے انجام نہیں دے رہا ہوتا، تو عرف اسے حقیقتاً بے نہیں جانتا، عرف کی نگاہ میں وہ ایک صورت بے ہے۔ تو اسی طرح اگر ایک بے جو کہ عرف کی نگاہ میں بے ہے لیکن شارع کی نگاہ میں اگر وہ بے نہیں ہے تو وہ پھر شارع کی نگاہ میں صورت بے ہو جائے گی، لیکن بے کا اگر معنی دیکھنا ہے تو بے حقیقت صحیح کے اندر، کوئی کس نوعیت کی صحیح؟ جو عرف کی نگاہ میں صحیح ہے، مؤثر ہے، اس کے اندر حقیقت رکھتی ہے۔ تو یوں ایک جو ہے وہ توجیہ کرتے ہیں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ، اور نام سے یوں استدراک کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو اشکال شہید اول اور شہید ثانی پر اگر کیا جائے تو اس سے استدراک کیا جا سکتا ہے، ان کی بات کی یوں جو ہے وہ ایک توجیہ بیان کی جا سکتی ہے۔ تو بس یہاں سے اس توجیہ سے، اس استدراک سے در واقع شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو روشن کرتے ہیں کہ بے کے مورد میں اگر حقیقت کی بات کی جائے کہ وہ کس معنی میں حقیقت ہے تو حقیقت شرعیہ یا نہیں ہے، لہٰذا تامل اجزاء و شرائط کی جو صحیح ترین معنی کو نظر میں رکھا جا رہا ہے، یہ کس نوعیت کی صحیح معنی ہے کہ جہاں عرف کی نگاہ میں وہ صحیح ہو، تو بس حقیقت شرعیہ نہیں ہے، اور بے حقیقت ہے صحیح معنی کے اندر، کس نوعیت کی صحیح؟ جو کہ عرف کی نگاہ میں صحیح ہے۔ اسی طرح پھر جو ہے وہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اگلے مرحلے میں آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فَالْبَيْءُ الَّذِي يُرَادُ مِنْهُ مَا حَصَلَ عَقِيبَ قَوْلِ الْقَائِلِ بِئْتُ عِنْدَ الْعُرْفِ وَالشَّرْعِ، فرماتے ہیں کہ عرف اور شرع کے ہاں قائل جب بِئْتُ کہتا ہے تو اس کے اس قول کے پیچھے وہ معنی جو حاصل ہوتا ہے اور اسے ارادہ کیا گیا ہوتا ہے اس بے سے، یہ بے کہ جس سے ارادہ کیا گیا ہے اس معنی کا جو حاصل ہوا ہے قائل کے اس بِئْتُ کے قول کے بعد، جو کہ تملیک ہے، عرف اور شرع کی نگاہ میں بے کا یہ جو تملیک کا معنی ہے، فرماتے ہیں کہ حقیقت فی الصحیح المفید للاثر و مجاز فی غیرہ، یہ حقیقت ہے اس صحیح میں کہ جو مفید اثر ہے اور مجاز ہے اس کے غیر میں، یعنی درواقع بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ حقیقتاً بے جو ہے وہ صحیح کے اندر حقیقت فاسد کو شامل نہیں، اور صحیح سے مراد بھی جسے پیچھے عرض کیا کہ وہ جو کہ عرفی ہے، الا ان الافادۃ والثبوت الفائدہ مختلف فی نظر العرف والشرع، البتہ مگر یہ کہ افادہ اور ثبوت فائدہ، افادہ یعنی اس سے مراد تملیک ہے، اور فائدے سے مراد تملک اور ملکیت کا حاصل ہونا، مالک بننا اگلے کا۔ تو یہاں پر افادہ یعنی وہ بے، اس کا افادہ جو کہ تملیک ہے، اور پھر فائدے کا حاصل ہونا جو کہ تملک ہے، یہ عرف اور شرع کی نظر میں مختلف ہے۔ ممکن ہے کچھ ایسے شروط مد نظر اس فائدے کے ترتب میں کہ جو شارع کی نگاہ میں وہ شروط معتبر ہیں اور وہ ہونے چاہیے، تب جا کر وہ بے مؤثر ہوگی شارع کے نقطۂ نگاہ سے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ عرف کی نگاہ میں وہی شروط پائے جاتے ہوں۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شیخ انصاری جو نام سے استدراک کر کے یہ مطلب بیان کرتے ہیں، یہیں سے اس مطلب کو روشن کرنا چاہتے ہیں کہ بس بے حقیقت شرعیہ نہیں رکھتی، بے حقیقت ہے صحیح کے اندر، کس معنی کی، کس اعتبار سے وہ صحیح مد نظر ہے؟ وہ عرفی اعتبار سے مد نظر ہے۔ اس کے بعد جو اشکال کیا گیا تھا کہ اطلاقات سے کس طرح تمسک کیا جائے گا اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ صحیح کے اندر حقیقت رکھتے ہیں، تو آگا اس کا جواب دیتے ہیں کہ شہید اول اور شہید ثانی پر اس طرح کا یہ اشکال مترتب نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا وَجْهُ تَمَسُّكِ الْعُلَمَاء بِإِطْلَاقِ أَدِلَّةِ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ، یہ جو علماء تمسک کرتے ہیں اطلاقات ادلہ بیع سے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی ایک طرف سے اگر ہم کہتے ہیں کہ قول صحیح ہے، یعنی بیع کا جو معنی ہے وہ صحیح میں حقیقت ہے یہ بیع، ادھر سے علماء جو تمسک کرتے ہیں اطلاقات ادلہ کے ساتھ، ان دونوں کے درمیان میں تنافی نہیں ہے۔ یعنی شیخ فرمانا چاہتے ہیں کہ شہید اول اور ثانی کے نظریے کو اگر مانا جائے کہ یہ بیع جو ہے وہ صحیح میں حقیقت رکھتی ہے، تو یہاں ان دو باتوں کے درمیان کوئی منافات نہیں پائی جاتی، اور اس کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں منافات نہیں پائی جاتی؟ اب عبارت کو آپ ملاحظہ کریں، اس کے ساتھ توضیحات ہم دیتے ہیں اور یہ نقطہ روشن ہو جائے گا کس طرح جو ہے وہ یہ منافات اس کے اندر نہیں ہے۔
فرماتے ہیں کہ فَلِأَنَّ الْخِطَابَاتِ لَمَّا وَرَدَتْ عَلَى طِبْقِ الْعُرْفِ، خطابات شارع کے اندر جو یہ لفظ بے وغیرہ بھی استعمال ہوتے ہیں، یہ خطابات جب وارد ہوتے ہیں عرف کے مطابق، یعنی مثلا اگر شارع نے لفظ بے کو بیان کیا ہے تو یہ لفظ بے کو شارع نے اپنے خطاب کے اندر جو بیان کیا ہے یہ درواقع اسی معنی کے مطابق ہے جو عرف کے یہاں ہے، جو کہ حقیقت شریعت تو یہاں پر ہے نہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ خطابات جب وارد ہوئے ہیں عرف کے معنی کے مطابق تو حمل لفظ البیع وشبہہ فی الخطابات الشرعیہ، تو پھر لفظ بیع اور شبہ لفظ بیع کو خطابات شرعیہ میں حمل کیا جائے گا دو چیزوں پر۔ پہلی چیز علی ما هو صحیح المؤثر عند العرف، یعنی جب خطابات وارد ہوئے ہیں عرف کے مطابق تو پھر ان خطابات کے اندر جو لفظ بیع وغیرہ موجود ہیں خطابات شرعیہ کے اندر ان کو حمل کیا جائے گا، یا تو اس معنی پر جو کہ صحیح ہے مؤثر ہے عرف کی نگاہ میں، یعنی حاصل مصدر کی معنی، یعنی تملیک اس بیتوں کے مصدر کا جو حاصل ہے یہ معنی مراد ہے، اس پہ ہم حمل کیا جائے گا کہ جو اس کی صحیح معنی ہے مؤثر عرف کی نظر میں جو کہ تملیک ہے۔ او علی المصدر الذی یراد من لفظ بیت، یا اس کو حمل کیا جائے گا اس خود مصدر پر جو لفظ بیتوں سے مد نظر ہے، یعنی خود بیع جس کا معنی انشاء تملیک ہے۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ خطابات چونکہ عرف کے مطابق وارد ہوئے ہیں، اب ان خطابات کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے جیسے بیع وغیرہ ان کو حمل کیا جائے گا اسی صحیح معنی پر جو مؤثر عرف کی نگاہ میں وہ صحیح ہے، یا اسی مصدر پر جو کہ لفظ بیت اسے مد نظر ہے، یعنی انشاء تملیک کا معنی اس سے مراد لیا جائے گا۔ اب آپ خود دیکھیں جب خطابات شرعیہ کے اندر ان الفاظ سے یہ معنی مراد لیا جا رہا ہے، یعنی وہ صحیح معنی مراد لیا جا رہا ہے کہ جو عرف کی نگاہ میں صحیح معنی ہے، تو اب آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اگر آپ کو ایک اضافی کسی خصوصیت میں شک ہوتا ہے، مقام شک میں کہ آیا اس کے اندر ایک لفظ بیع جو خطاب شرعی کے اندر آیا ہے، جب آپ نے اس کو حمل کیا عرف کی نگاہ میں جو صحیح معنی ہے اس پر، یعنی وہ تمام اجزاء اور شرائط ایک بیع کے جو عرف کی نگاہ میں ہیں اور عرف کی نگاہ میں اس بیع کو صحیح قرار دیتے ہیں، جب آپ نے اس بیع کو احراز کیا کہ یہ وہ تمام اجزاء اور شرائط کی حامل ہے جو عرف کے ہاں ہے، اور آپ نے وہی صحیح معنی کو تطبیق کی یہاں پر اس مورد میں، تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہاں آپ اگر کسی خصوصیت میں شک کرتے ہیں کہ آیا شارع کی نگاہ میں مثلا فلاں چیز شرط ہے یا شرط نہیں ہے، تو یہاں ان اطلاقات سے تمسک میں مشکل نہیں ہے۔ اب آپ خود دیکھیں ایک طرف سے آپ قول بے صحیح کے قائل ہو گئے کہ لفظ بیع خطاب شرعی کے اندر کس پر حمل ہوگا، اس صحیح معنی پر جو عرف کی نگاہ میں صحیح ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ اطلاقات سے تمسک بھی کر رہے ہیں۔ لہذا فرماتے ہیں کہ فَيُسْتَدَلُّ بِإِطْلَاقِ الْحُكْمِ بِحِلِّهِ أَوْ بِوُجُوبِ الْوَفَاءِ عَلَىٰ كَوْنِهِ مُؤَثِّرًا فِي نَظْرِ الشَّارِعِ أَيْضًا، اگر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ آیا ایک چیز شرطیت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، یا مثلا فلاں چیز جزئیت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، تو فرماتے ہیں کہ استدلال کیا جاتا ہے اس مورد میں حکم کے اطلاق سے۔ کون سا حکم؟ بحلہ، جو اس کی حلیت کا مطلقہ حکم بیان ہوا احل اللہ میں، یا اس کے وفا کے وجوب کا جو مطلق حکم بیان ہوا اوفو بالعقود کے اندر، ان احکام کے اطلاقات سے تمسک کیا جائے گا علی کونہ مؤثرا فی نظر شارع ایضا، اس بات پر کہ یہ شارع کی نگاہ میں بھی مؤثر ہے۔ جب صحیح عرفی معنی حاصل ہو گئی، اب اگر خصوصیت زائد میں شک ہوا تو ہم اسے ان اطلاقات سے استدلال کرتے ہوئے یہ بات کہیں گے فَيُسْتَدَلُّ بِإِطْلَاقِ الْحُكْمِ، ان احکام کے اطلاق سے استدلال کیا جائے گا کس پر؟ علی کونہ، کہ متعلق ہے یستدل کے، اطلاق کیا جائے گا، استدلال کیا جائے گا اس بات پر کہ یہ بیع جو ہے وہ شارع کی نگاہ میں بھی مؤثر ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ فتعمل، ان جوابات کے اندر آپ غور کریں، فَإِنَّ الْكَلَامَ مَحَلًّا آخَرَ، کلام اور اس گفتگو کا جو محل ہے در واقع وہ کوئی اور باب ہے، کوئی اور بحث ہے کہ جس کے اندر اس کو مزید گفتگو کی جائے، بحث کی جائے، اور یہاں پر آپ ان جوابات میں دقت کریں تو وہ اشکال جو شہید اول اور ثانی پر مترتب ہو رہا تھا اس کا جواب بھی سامنے آ جاتا ہے۔ اب یہاں تک جو ہم نے بحث آپ کے سامنے بیان کی ہے ابتدائی بیع سے لے کر، یہ در واقع ایک تصوری مرحلے کی بحث تھی اور تعریف کے مرحلے کی بحث تھی، جس کے اندر لفظ بیع کو جاننا مقصود تھا، اور بہتر انداز سے یہاں پر شیخ انصاری نے مفصل اس بحث کو بیان کیا کہ اس کی تعریف کیا ہے، اور وہ تمام تعریفات جو فقہا نے بیان کی لغت کے ساتھ ساتھ ان اصطلاحی تعریف کو دیکھا اور ایک تفصیلی یہاں پر گفتگو کی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔